بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 58 سبق ہے، اور یہ آج 58 سبق ہم حدیث نمبر 140 سے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 140 یہ باب فی الاستنثار سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ باب ہے باب فی الاستنثار، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنے کے بیان میں۔ سب سے پہلی حدیث حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر۔ دیکھیں، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرے۔ اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناک 2 یا 3 مرتبہ اچھی طرح سے صاف کر لیا کرو۔ آگے حدیث نمبر 142 دیکھیں ذرا اس حدیث کو۔ یہ حدیث حضرت لقیط بن صابرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بنی منتفق نامی قوم کا نمائندہ سردار تھا، یا ان لوگوں میں شامل تھا جو قوم بنی منتفق سے منتخب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ کھانا ہمارے لیے تیار کر دیا گیا اور ہمارے سامنے ایک بڑی پلیٹ لائی گئی، اور حضرت قتیبہ نے القینا یعنی پلیٹ کا ذکر نہیں کیا۔ القینا اس تشت کو کہتے ہیں، پلیٹ کو کہتے ہیں جس میں کھجور رکھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے سامنے کھجور کی ایک پلیٹ پیش کی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے کچھ کھانا وغیرہ تیار کیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کچھ کھایا یا نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقیط نے کہا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، یعنی اسی وقت ایک چرواہا بکریوں کو باڑے کی طرف لے کر چل دیا، اور اس چرواہے کے پاس ایک بچہ تھا جو چیخ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے چرواہے، بکری کے نر پیدا ہوا ہے یا مادہ؟ چرواہے نے جواب دیا، مادہ پیدا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مادہ کے بدلے ہم لوگوں کے لیے ایک بکری ذبح کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ ہم اس بکری کو تیرے لیے ذبح کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس 100 بکریاں موجود ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی تعداد اس سے بڑھ جائے۔ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ لقیط نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے جو کہ بہت گستاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس عورت کو طلاق دے دو۔ تو لقیط نے کہا، عرصہ دراز تک میرا اور اس عورت کا تعلق رہا ہے، اور وہ عورت میرے ساتھ رہتی ہے اور میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نصیحت کرو، اور یہ سمجھ لو کہ اس میں اگر بہتری ہے تو سمجھ جائے گی،
اور بیوی کو اس طرح نہ مارو جس طرح باندھی کو مارتے ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وضو کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کیا کرو اور وضو کے اندر انگلیوں میں اچھی طرح خلال کیا کرو اور وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی ڈال کر اسے صاف کیا کرو، لیکن جب روزے سے ہو تو احتیاط کرو، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم کس سے ہو؟ روزے سے ہو۔ دیکھیں اگلی حدیث بھی لقیط بن صابورہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قبیلہ منتفق کے امیر تھے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آپ نے اسی طرح روایت کیا جس طرح ہم نے اوپر حدیث نمبر 142 پڑھی ہے۔ آپ نے روایت میں یہ فرمایا کہ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ آپ آگے کو جھکے ہوئے تھے اور اس روایت میں خزیرہ کا لفظ کے الفاظ کی بجائے عصیدہ کا لفظ ہے، اور یہ خزیرہ اور عصیدہ یہ دونوں اہل عرب میں غذا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 144 دیکھیے ذرا، اس میں صرف سند کا ہے کہ حدثنا محمد بن یحییٰ بن فارس حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جریج بهذا الحدیث قال فیہ اذا توضأت فمزمز۔ دیکھیں آپ نے فرمایا ابو عاصم بن جریج سے روایت ہے کہ جس وقت وضو کرو تو فمزمز، تو کیا کرو؟ کلی کرو۔ دیکھیں یہ جو ہم نے پیچھے باب بیان کیا ہے کہ ناک کو اچھی طریقے سے صاف کیجیے، اس باب کے اندر ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ مزمزہ اور استنشاق کا حکم، مزمزہ اور استنشاق کا حکم۔ اس میں کل 3 مذاہب ہیں۔ سب سے پہلا مذہب جمہور فقہا کے ہاں ہے کہ مزمزہ اور استنشاق وضو میں مستحب اور غسل میں واجب ہے، یہ جمہور فقہا کا مسلک ہے۔ دوسرا مسلک اسحاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل کا ہے کہ اسحاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل کے ہاں مزمزہ اور استنشاق دونوں وضو اور غسل میں دونوں واجب ہیں، یعنی وضو اور غسل دونوں میں، مزمزہ اور استنشاق دونوں میں کیا؟ وضو میں بھی واجب، غسل میں بھی واجب ہے۔ اور تیسرا جو مذہب ہے وہ داؤد ظاہری کا ہے کہ ان کے ہاں استنشاق وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے اور مزمزہ دونوں میں مسنون ہے، یعنی مزمزہ وضو اور غسل دونوں کے اندر مسنون ہے۔ اب دیکھیں جمہور کی دلیل کیا ہے؟ جمہور کی دلیل تو وہی آیت وضو ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں مزمزہ اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے، اگر مزمزہ اور استنشاق واجب یا فرض ہوتے تو آیت وضو میں ان کا ذکر ہوتا۔ اور دیکھیں دوسری دلیل حدیث تعلیم اعرابی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو تعلیم کے طور پر وضو سکھایا، تو اس میں بھی مزمزہ اور استنشاق کا ذکر نہیں۔ اگر یہ واجب ہوتا تو یہاں موضع تعلیم میں اس کو ضرور مزمزہ اور استنشاق ان دونوں کو ضرور ذکر کیا گیا ہوتا۔ اور تیسری دلیل دیکھیں حدیث میں جس کے اندر آتا ہے 10 من السنہ کہ 10 چیزیں سنت میں سے ہیں، تو اس میں مزمزہ اور استنشاق بھی موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں سنت ہیں۔ یہ ہم نے 3 دلائل آپ کے سامنے جمہور فقہا کے بیان کیے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی دلیل حدیث باب ہیں کہ جس کے اندر امر کا صیغے وارد ہوئے ہیں اور فرمایا گیا کہ دیکھیں امر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو لہذا مزمزہ اور استنشاق یہ دونوں واجب ہیں۔ اور دلیل داؤد ظاہریہ کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں حدیث باب ہے لیکن اس باب کی اکثر حدیث میں استنشاق کا ذکر ہے، مزمزہ کا نہیں ہے، تو اس وجہ سے استنشاق ان کے ہاں یہ واجب ہے اور مزمزہ یہ مسنون ہے۔
اور ان حضرات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں حدیث باب میں جو امر ہے یہ امر استحباب کے لیے ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، اور اس امر کے استحباب کے لیے ہونے پر جمہور کے جو دلائل ہیں وہ اس پر قرینہ ہے کہ ان جمہور کے دلائل سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں جو امر ہے یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔